الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانشقاق إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه صدق اللہ العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ میں سے جن کے نگاہوں سے آج کے اس خطاب جمعہ کی جو اخباری اطلاع ہے وہ گزری ہے، ان کے علم میں ہے کہ میرا آج موضوع ہے بگڑتے ہوئے ملکی اور عالمی حالات اور نجات کی واحد راہ۔ جہاں تک پاکستان کے موجودہ حالات کا تعلق ہے، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اب احساس ہے، کوئی زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شعور اور ادراک کے حامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حالات نہایت پریشان کن۔ ایک طرف سیاسی ابتری ہے جو اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اگرچہ پوری قوم اس پر متفق تھی کہ مارشل لاء ایک بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور تقریباً اس پر اجماع ہوتا رہا ہے تمام سیاستدانوں کا بھی، اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی کہتے رہے ہیں کہ اب اگر مارشل لاء لگا تو ملک ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ زبانوں پر، یہاں تک کہ اخبارات میں بھی مارشل لاء کا ذکر ہونے لگا ہے، آج کا اداریہ تک بھی آ گیا ہے کہ حالات اس درجے بگڑ چکے ہیں کہ اگر فوج کی طرف سے کوئی ایسا اقدام ہو تو قوم جو ہے اسے پسند کرے گی، خوش آمدید کہے گی۔ اس درجے لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور سیاستدانوں نے اس درجے اپنی نااہلی کو ثابت کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی اقدام ایسا ہوتا ہے تو اس پر کسی طرف سے کوئی تنقید یا کوئی نکیر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی نظر یہ آ رہا ہے کہ اب وہ جو اس گزشتہ الیکشن کے بعد ایک جو کچھ بات بہتری کی نظر آئی تھی سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے تو معاملہ کسی بھی پہلو سے بہتر نہیں ہوا، بد سے بدتر ہی ہم ہو رہے ہیں روز بروز۔ خالص سیاسی اعتبار سے ایک بہتری نظر آئی تھی کہ یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک نظام وہ پارلیمانی سیاست کا نظام چل رہا ہے، تو اس جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے ٹو پارٹی سسٹم، دو پارٹیز مضبوط ہوں، چھوٹے چھوٹے گروپ نہ ہوں، اس سے ہمیشہ عدم استحکام ہوتا ہے۔ ایک مینڈک ادھر پھدک گیا وہ حکومت ختم ہو گئی، ادھر سے ادھر آ گئے تو وہ پھر تبدیلی آ گئی۔ تو یہ چھوٹی پارٹیاں جو ہیں اس کے بجائے دو پارٹیاں ہوں، ایک کے پاس حکومت ہے، دوسری مضبوط اپوزیشن ہو، یہ بہتری کی صورت پیدا ہوتی کچھ نظر آ رہی تھی کہ کم سے کم دو پارٹیاں۔ اب اپوزیشن کی مسلم لیگ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے اس نے اپنا لوہا منوایا، یہ نہیں ہے کہ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو فوری طور پر، لیکن یہ کہ اس کے جو بھی اگلا مسئلہ تھا کہ جس کے پاس حکومت آ گئی ہو اس کو حکومت کرنے دی جائے کچھ عرصے کے لیے، اور اپوزیشن تیاری کرے، تنقید بھی کرے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کا جو مثبت رول ہوتا ہے ملک میں اس کو ادا کرے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو بھی قواعد و ضوابط سے، رولز آف دی گیم ہوتے ہیں، فٹ بال کھیلی جاتی ہے تو اس کے اپنے گیمز کے رول ہیں، اسی طرح اس پولیٹیکل گیم کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اس کے لیے ہماری
جماعتیں تیار نہیں ہیں۔ اس حوالے سے صورتحال اب پھر آ رہی ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے گروپ ملا کر متحدہ محاذ۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک سرکل ہوتا ہے، کوئی ایک حکومت بنتی ہے، 1-2 سال 4 سال اس کو کام کرنا، 4 سال تو خیر اب سوال ہی نہیں رہا، پھر اس کے بعد وہ سب گروپ جمع ہو جاتے ہیں اس کی ٹانگ گھسیٹنے کے لیے۔ ٹانگ گھسیٹنے کے لیے جمع ہو سکتے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہمیشہ ہوئے ہیں، چاہے وہ ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹنی تھی یا پھر بھٹو کی ٹانگ گھسیٹنی تھی، جس کی ٹانگ گھسیٹنی ہو سب جمع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ٹانگ گھسیٹنے کے بعد پھر اب کیا کریں، پھر سب جو ہے جدا ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پھر چکر کھا کر فل سرکل میں پھر ہماری سیاست ادھر جا رہی ہے، پھر متحدہ محاذ والا مسئلہ بن رہا ہے۔ بہرحال اس سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں۔ معاشی بدحالی، صنعت کی تباہی، کاروبار کا جو برا حال ہے جس سے سنیے، مہنگائی کا جو عالم ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بد امنی، کراچی تو اس کے یوں سمجھیے کہ سب سے نمایاں مثال ہے۔ اب عام لوگ کہتے ہیں کہ صبح کو گھر سے نکلنے کے بعد شام کو واپس آنا، بس یوں سمجھیے کہ ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے ہر ایک کے اوپر، ڈاکے ہوں، قتل و غارت ہو، راہ چلتے راہگیر جس طریقے سے کراس فائرنگ کے اندر، جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی گروپ سے تعلق نہیں، شادی کے لیے آئے سعودی عرب سے، اپنی کار سجانے کے لیے لے گئے تھے، واپس آئے تو لاش آئی ہے۔ یہ حالات جو ہو رہے ہیں ملک کے، اور اس سب سے بڑھ کر فرقے وارانہ کشیدگی اور تشدد، سپاہ صحابہ اور اہل تشیع کے جو جلسے لاہور میں ہوئے ہیں، نہایت خوفناک منظر ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ کھلم کھلا نہایت تباہ کن ہتھیاروں کی ڈیمانسٹریشن، کھڑے ہو کر۔ موچی گیٹ پر جلسہ ہوا اہل تشیع کا، سپاہ صحابہ نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس جتنا اسلحہ ہے تمہیں تصور نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس، اور ڈٹ کر کہہ رہے ہیں، کھل کر کہہ رہے ہیں فلاں شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میری اس تقریر کے اوپر بھی مجھ پر مقدمہ بن سکتا ہے۔ ارادہ قتل جو ہے مقرر خود کہہ رہا، جلسے میں کھڑے ہو کر اخبار میں چھپ رہا ہے، کہیں چھپ جائے، زمین کے 7ویں طبقے میں جا کر چھپ جائے، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ باتیں علل اعلان جلسوں میں اور ڈنکے کی چوٹ اور اخبارات میں چھپ رہی، اسلحہ کے انبار ہے۔ کیا ہوگا یہ اگر ایک دفعہ کوئی چنگاری اس بارود کے اندر کہیں پڑ گئی، کس قسم کا تصادم ہوگا؟ اور اس کا ایک پس منظر ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال میں زیادہ مرثیہ کہنا نہیں چاہتا، اس میں جو محدود وقت ہے اس کو مزید ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو حالات سب کے علم میں۔ ان حالات کا ایک تجزیہ تو میں اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں اور یہاں پہ بھی بعض مواقع پر آیا ہے۔ کیوں ہے یہ صورتحال؟ وہ ایک اجتماعی تجزیہ سمجھیے۔ میں ایک جملے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک عقدہ لا ینحل ہے، پاکستان کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے، ڈائلیما ہے، ڈائلیما آف پاکستانز ایگزسٹنس۔ وہ ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے ایک ملک بنایا جس کی کوئی بنیاد اسلام کے اور مذہب کے سوا نہیں، اور اس اسلام اور مذہب کو ہم نے یہاں قائم نہیں کیا۔ نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہی سامنے ہے۔ اس ملک کی کوئی بنیاد، کوئی جواز، تقسیم ہند کا کوئی جواز تھا مذہب کے سوا، اسلام کے سوا؟ کوئی جغرافیائی جواز ہو، کوئی تاریخی جواز ہو، کوئی لسانی جواز ہو، کوئی ثقافتی جواز ہو، مجھے بتائیے۔ نسلی جواز ہو کہ صاحب ایک نسل ادھر رہتی ہے، ایک نسل ادھر رہتی ہے۔ نسلوں کی کھچڑی ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک ہے۔ مسلمان راجپوت، ہندو راجپوت، مسلمان جاٹ، ہندو جاٹ۔ برہمن سے سید وہ شیخ بن گئے، علامہ اقبال برہمنوں کی اولاد ہے نا، برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریزس۔ یہ سارے جو یہاں شیوخ کہلاتے ہیں وہ کون ہیں؟ شیخ
آخر سب ہندوؤں ہی میں سے ان کے جو ویش، جو بھی ان کے کاروباری طبقات تھے، وہی ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو وہ ان کے مختلف گوتے بھی ہیں۔ قوم پنجابی سوداگران جو ہیں انہوں نے تو اپنی ان گوتوں کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو نسل وہی تھی، زبان پنجابی، سکھ بھی زبان پنجابی بول رہا ہے، اور ادھر سے مسلمان جو ہے وہ بھی زبان پنجابی بول رہا ہے۔ اردو بولنے والے وہاں بھی ہیں، اردو بولنے والے یہاں بھی ہیں۔ تو کوئی اور جواز نہیں تھا اس تقسیم کا۔ سندھی بولنے والے ہندو تھے جو یہاں سے گئے ہیں، اور سندھی بولنے والا مسلمان ہے جو یہاں ہے، اور اب بھی سندھ میں ہندو بھی موجود ہے۔ کوئی نسلی، کوئی لسانی، کوئی ثقافتی، کوئی بنیاد نہیں سوائے اسلام کے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان میں آ کر وہ لا رہ گیا، صرف اللہ آیا ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا کہ ایک خلا ہے، ایک ویکوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سائیکلون آتے ہیں۔ ہوا کا دباؤ کم ہو گیا، کیا ہوگا پھر؟ تو جب خلا پیدا ہوا، اس خلا کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی جڑ نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ ہم بے بنیاد قوم ہیں، اس وقت بے بنیاد ملک ہے۔ اسی لیے ہمارے مبصرین جو ہیں بین الاقوامی ایسے ایسے فقرے چست کرتے ہیں، پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی۔ پاکستان ابھی تک ایک تشخص کی تلاش میں ہے کہ میں ہوں تو کون ہوں، کیوں ہوں، کس لیے ہوں۔ یہ تو ہے ایک جملے میں اجتماعی سطح پر۔ لیکن آج میں ذرا یہ تجزیہ ایک دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اجتماعی فینومینا جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا بھی آخری تجزیہ جب کریں گے تو اصل سبب انفرادی ہوتا ہے۔ افراد سے ہی قوم بنتی ہے نا۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد سے معاشرہ، معاشرے سے قوم، جو بھی بنتی ہے افراد سے ہے۔ تو جو بھی اجتماعی سطح پر کوئی خرابی آتی ہے، کوئی کمی آتی ہے، کوئی تقصیر ہے، تو اس کا اصل انالیسس کریں گے تو جائے گا تو افراد کے اوپر۔ اور وہ شعر بھی سامنے لے آئیے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب کوئی خرابی افراد سے اتنی بڑھ جائے کہ اجتماعی سطح پر اب اس کا ظہور ہو، پھر سزا ملتی ہے۔ افراد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں جا کر ہو جائے گا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں عدالت خداوندی میں تو ہم میں سے ہر شخص کی پیشی انفرادی طور پر ہوگی۔ تم اپنا حساب کتاب لاؤ، ہم نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اپنا حساب پیش کرو، وہاں انفرادی ہے۔ لیکن قوموں کے سطح پر معاملات یہاں طے ہوتے ہیں۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، لیکن وہ کرتی ہے اس دنیا میں۔ آگے تو جا کر حساب ہونا ہے، آؤ گے ہمارے پاس، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، تم میں سے کسی ایک کے قدم ہل نہیں سکیں گے ہمارے ہاں عدالت میں کھڑے ہوگے کٹہرے میں، جب تک 5 حساب نہ لے لیے جائیں۔ ہم نے عمر دی تھی 80 برس، کہاں گوائی؟ عن عمرہ فیما افناہ، پھر عمر کا ایک خاص حصہ تھا جوانی کا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وہ جوانی کہاں گلائی؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں کہ ناجائز میں، عللوں تللوں میں، عیاشی میں، یا ادائے حقوق میں اللہ کے دین کی خاطر کیا۔ وَأَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، 5واں سوال یہ جو علم تمہیں حاصل ہوا عمل کتنا کیا۔ وہاں انفرادی محاسبہ ہر شخص کا ہوگا۔ دنیا میں قوموں کی سطح پر فیصلے صادر ہو جاتے ہیں، قومیں برباد کر دی جاتی ہیں، قومیں نسیم منسیہ کر دی جاتی ہیں، قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم فرعون ختم کر دی گئی، ہوتا۔ اور ہم بھی اس سے بچے نہیں ہیں۔ ہسپانیہ میں مسلمان ختم کر دیے گئے، اب بوسنیا میں ہو رہا ہے۔ کل کی جو خبر تھی، آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے، SOS کالز جا رہی تھیں، 2 لاکھ مسلمان جہاں گھرا ہوا ہے، واکنگ ڈسٹنس تک سرب افواج پہنچ چکی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔
500 برس پہلے جو کچھ یورپ کے جنوب مغربی سرے میں ہوا تھا اسپین میں، وہ یورپ کے جنوب مشرقی کونے میں اب ہو رہا ہے۔ بلقان کا علاقہ کیا ہے؟ وہ یورپ کا جنوب مشرق ہے، اور اسپین کیا تھا؟ وہ یورپ کا جنوب مغرب تھا۔ 500 برس پہلے وہاں ہوا تھا۔ تو قومی سطح پر سزائیں دنیا میں ملتی ہیں، لیکن اس وقت میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انفرادی جائزہ لیجئے۔ انفرادی جائزے میں جو بات آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر انسان محنت تو کرنے پر مجبور ہے اس دنیا میں، بس محنت کا رنگ کیا ہے، ہدف کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اس پر سارا دار و مدار ہے۔ دنیا میں عزت یا بے عزتی کا، دنیا میں زوال یا ترقی کا، اس کا تجزیہ ہے اصل میں۔ اسی لیے میں نے آج وہ آیتیں پڑھی ہیں، یہ 2 صورتیں آخری پارے کی بڑی عجیب ہیں، سورۃ البلد اور سورۃ الانشقاق۔ سورۃ البلد میں پہلے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا۔ محنت، مشقت، تکلیف، محنت یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے غریب، کسی چلا رہا ہے۔ کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے، بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے۔ جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی۔ اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیروں پر بھی نہیں آتی، انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں، اس لیے کہ ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی ہے۔ لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے۔ محنت، مشقت، قرآن نے اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے، ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے۔ محنت، مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم بھی ہے۔ مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے۔ بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے۔ گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے۔ انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، پھر جو غم جھیلنے پڑتے ہیں، وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے۔ اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے۔ انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس پہلو سے۔ کبھی کسی بیل کو، اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، اب زمانے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے۔ آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے، گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں۔ مرتا نہیں ہے بڈھا کہ یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو۔ تو یہ غم جو ہے
یہ معاملہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ اس کا مقدر ہے ہر انسان کا۔ قسمیں کیا کھائیں؟ لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر، اس لیے کہ وہاں معیشت بڑی مشکل تھی، بے آب و گیا وادی میں رہنا کوئی آسان کام تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بڑی مشقت والی زندگی۔ اور اے نبی انت حل بہذا البلد، آپ کو حلال ٹھہرا لیا گیا ہے اس شہر کے اندر۔ یہ دوسری مشقت ہے جو انسان جھیلتا ہے کسی مقصد کے لیے۔ محمد الرسول اللہ دعوت اور تبلیغ دین کے لیے اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، کوئی کہتا پاگل ہے، مجنون ہے، دماغ خراب ہو گیا ان کا، شاید کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی بدروح آ گئی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ کیا بیت رہا ہے حضور کے قلب مبارک پر؟ انت حل بہذا البلد، یہ دوسری مشقت ہے۔ زندگی میں کوئی مقصد ہو آپ کا تو آپ کو تو جو مشقت اب جھیلنی پڑے گی اس مقصد کے لیے، وہ مقصد کوئی سا ہو۔ ووالد وما ولد، ایک ہے اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا، ایک اولاد کی پرورش، وہ اور دکھ، 10 گنا مصائب۔ یہ سارے قسم جو کھائی کس بات پر؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اسی طرح سورۃ الانشقاق، چونکہ میں نے یہ بارہا ایک بات بیان کی، قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور ہوتے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذنت لربها وحقت، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوگا، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، اس کی تابع داری کرے گا، اور یہی اس کا مقام ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ہم بھی اسی کے پیٹ میں سے برآمد ہوں گے نا۔ ایک مرتبہ ہماری ولادت ہوئی ہے ماؤں کے پیٹوں سے، دوسری ولادت ہونی ہے اس زمین کے پیٹ سے، جب یہ قبریں ہمیں اگل دیں گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ حکم ہوگا اسے اس کے پروردگار کا، اور اسے اپنے رب کے حکم کی ماننا ہے، یہی اس کا مقام ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ یہ اور مصیبت ہے، کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں۔ کیا کر کے لائے؟ جو مشقت تھی اس دنیا کی تھی، جھیل لی، ختم ہوئے، اب کوئی حساب کتاب تو نہیں۔ یہ اگلی منزل ہے انسان کی، فملاقی، اپنے رب کے حضور میں حاضری بھی ہے، پھر جب سوال جواب بھی ہوگا۔ اسی لیے آخری پارے ہی کی پہلی سورت ختم ہوتی ہے نا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اس روز کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا میں، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے۔ اور حضرت ابوبکر اس زندگی میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو سوکھ جاتی ہے، جلا دی جاتی ہے، اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ اگلا ہے، اس کی بھی اصل میں اسی لیے غالب کی جو عظمت لوگ مانتے ہیں تو کچھ باتیں ہیں جو تعبیرات ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے، تو کدھر جائیں گے؟ وہاں تو اگلا مرحلہ بھی آنا ہے، وہ ہے اس صورت میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ نتیجہ کیا ہے ان دونوں کا؟ ہر انسان کو محنت اور مشقت تو کرنی ہی ہے۔ اب مجھے حدیث بھی یاد آ گئی ہے، حضور نے فرمایا کل نفس یغدو،
فبائع نفسہ فموتقها وموبقها. ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں. بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے گھر میں. مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کیا. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے. بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچا. بیچا اس نے بھی، محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا. موتقھا و موبقھا، موبقھا ہلاک کر لینے والا ہے اس کا، اور موتقھا چھڑا لینے والا، گردن آزاد کر لینا جہنم سے، آگ سے. بہرحال اس کا اصل جو ہے، یہ تو بات لمبی ہو گئی. جو دوسرا نکتہ ہے اس میں وہ یہ ہے، یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں، کبھی تجزیہ آپ نے کیا کیوں کر رہے ہیں؟ کس کو آرام پسند نہیں؟ ہم نے ایک نظم پڑھی تھی شاید میٹرک میں یا ایف اے میں، لوٹس ایٹرز. شورلی شورلی سلمبر از بیٹر دین ٹوائل. کون محنت کرنا چاہے گا؟ کیوں نہیں آرام کرنا چاہتے؟ کیوں صبح صبح نکل کے آپ کھجل خار، جس کو پنجابی لہجے میں کہہ رہا ہوں، ہوتے ہیں سارا دن، گھر میں بیٹھے آرام کریں، بال بچوں میں وقت گزاریں. کبھی کسی کی ڈانٹ سنی، کسی افسر کی ڈانٹ سنی، کسی اپنے باس کی ڈانٹ سنی؟ کیوں؟ کوئی سبب ہے نا، کوئی چیز ہے، کوئی محرک ہے جو آپ کو آمادہ کرتا ہے. فزیولوجی میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کی جو اصل نارمل سٹیٹ ہے وہ نیند کی ہے. وہ تو کوئی سٹیمولس ہوتا ہے تو وہ جاگتا ہے اور کام کرتا ہے، ورنہ ہو آرام سوئے. یہ کیوں مشقت جھیلتا ہے انسان؟ کیوں یہ اینٹ ڈھونے والا اینٹ ڈھو رہا ہے؟ کیا اسے پسند ہے یہ مشقت؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا تجزیہ کیجئے. 6 محرکات عمل ہیں انسان کے لیے. یہ 3 جمع 3 2 حصے سے کر لیجئے. 3 محرکات وہ ہیں جس کا زوردار تقاضا ہمارے اندر سے نکلتا ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وعظ کی ضرورت نہیں، نصیحت کی ضرورت نہیں، تبلیغ کی ضرورت نہیں، وہ تو اندر کا تقاضا ہے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو وہ مٹی ڈھوئے گا یا اینٹیں ڈھوئے گا، کسی چلائے گا، کچھ کرے گا، اس لیے کہ اس کا تقاضا اندر سے ہے. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس میں تبلیغ کی ضرورت نہیں. کس پر احسان دھرے گا؟ کسی پر احسان نہیں دھر سکتا، وہ تو اس کا اپنا تقاضا ہے. ایک جنسی تقاضا ہے، شادی کرے گا، ہر شخص کرے گا. کبھی آپ نے وعظ سنا ہے شادی ضرور کرو؟ ہر ایک کرتا ہے، کچے دھاگے سے بندھے سب کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ایک پیٹ کو پالنا کہاں اور کہاں ایک خاندان کا بوجھ اٹھانا. بچوں کا پالنا، راتوں کی نیندیں اپنی حرام ہوگی، بچہ بیمار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیچاری کوئی خاتون برقع پوش، ایک ہاتھ میں بچے کو لیا گودی میں، ایک میں شاید کوئی اور بچہ بھی ہو کہ جس کی انگلی پکڑی ہوئی ہو، اور کوئی بوتل دوا کے لی ہو، اور ڈاکٹر کے کسی کے ہاں 3 گھنٹے کھڑی ہو، یا ہسپتال میں کھڑی ہو کسی جگہ پر، اس کی باری بھی نہیں آ رہی. کون اسے مجبور کر رہا ہے یہ مشقت جھیلنے پر؟ کیوں جھیل رہی ہے؟ وہ تو اندر کا تقاضا ہے. نہ کسی کو اور کو کچھ کہنے کی ضرورت، نہ کسی پر احسان دھر سکتا ہے. یہ تقاضے جو اندر کے ہیں، ہر شخص مکان بناتا ہے، جھونپڑی بنائے تو، محل بنائے تو بنائے گا. کوئی ضرورت ہی نہیں کہنے کی کہ بناؤ، سب بنا.
ہر ایک کو فکر ہے اس کی. یہ تقاضے تین، جس کو کبھی ہمارے ہاں ایک نعرہ بنا تھا نا، روٹی کپڑا اور مکان، یہ نعرہ وہ ہے جو ہر بارود انسان کے اندر موجود ہے. اس بارود کو صرف چنگاری دکھانے کی ضرورت تھی. وہ جو ابلیس سے کہلوایا اقبال نے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ایک ہو پر، روٹی کپڑا مکان پر پوری قوم ناچنے لگی تھی کہ نہیں؟ کیوں ناچی تھی؟ اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ بارود تو اندر تھا نا، اسے تو صرف یہ فتیلہ ہی دکھانا تھا. یہاں ایک نقطہ جو ہے بہت اہم ہے. روٹی کپڑا اور مکان، میں نے جو بات گنی تھی اس میں کپڑا نہیں آیا تھا، میں نے جنسی تقاضا کہا تھا، شادی. لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن مجید زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. تو بات وہی بن گئی روٹی کپڑا اور مکان کی. بنیادی تقاضے یہی ہیں. کھانے کو جنسی تقاضا جس کے تحت شادی ہے، گھرستی ہے، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، کھکیڑ سارا بول آدمی لیتا ہے. پھر کوئی گھروندا، کوئی چھت جو ہے سر کے اوپر ہونی ضروری ہے، کوئی رین بسیرا ہونا ضروری ہے. یہ تین تقاضے میں نے گنوا دیے جس کے اندر سے ابھرنے والے تقاضے ہیں ہر شخص. اب آپ جائزہ لیجئے اپنی بدقسمتی سے، شاید ہم تو سب کے سب اللہ ماشاءاللہ 100% ساری انرجی انہی تین کاموں پہ لگا رہے ہیں نا. ساری انرجی ہماری، سارا وقت ہمارا انہی تین چیزوں کے نتیجے میں لگ رہا ہے. البتہ تین تقاضے اور ہیں. ان کا تعلق ہے انسان کے شعور سے، عقل سے، فہم سے، ادراک سے. اسی لیے اس کے لیے کچھ سمجھانا بھی پڑتا ہے، کہنا بھی پڑتا ہے، پرسویشن بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، تذکیر کی بھی ضرورت ہے، یاد دہانی کی بھی ضرورت ہے. جس کے اندر تقاضا نہیں ہے تو اس کے لیے بہرحال کچھ کہنا، سننا، یاد دلانا. تذکیر کے معنی یاد دلانا، بھائی یہ بھی ذمہ داریاں ہیں تمہاری. روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے اور کچھ بھی ذمہ داریاں ہیں. وہ تین ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میں اس کو چونکہ جنرلائز کر رہا ہوں ایک بنیادی فلسفے کی حیثیت سے. سب سے پہلے یہ کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں، وہ آپ کا وطن ہے، اس کی عزت آپ کی عزت ہے، اس کی ذلت آپ کی ذلت ہے. اگر قوم کے افراد میں، رہنے والے لوگوں میں کسی ملک کے اپنی توانائی اور قوت اور صلاحیت کا کوئی حصہ وطن اور ملک کے لیے ڈیووٹڈ نہیں ہوگا، ملک کمزور ہوگا، ملک غلام ہو جائے گا، یا کسی کی گھڑی کی مچھلی بن کر رہ جائے گا، کسی کا پیراسائٹ جو بھی آپ اسے کہیں طفیلی بن کر رہ جائے گا. اس کی عزت نہیں ہوگی، وقار نہیں ہوگی. جب تک کہ ملک کے لیے بھی آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کوئی ذمہ داری میری ہے، میرے وقت کا، میری صلاحیت کا، میری توانائی کا، میری ذہانت کا، میری فطانت کا کچھ حصہ اگر نہیں ہوگا اس ملک کے رہنے والوں کی اس محنت اور صلاحیتوں میں کوئی حصہ ملک کے لیے، تو ملک جو ہے کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا، اس کی یکجہتی نہیں رہے گی، اس کے ٹکڑے ہوں گے، یا وہ غلام ہوگا، یا کسی کا طفیلی بنے گا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی دنیا میں. پہلا معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ جسے آپ قوم کہتے ہیں، کسی قوم کے آپ فرد ہیں. آج کل دنیا میں اگرچہ عام طور پر جو ہے وہ تصور ہے وطنی قومیت کا، ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے، لیکن یہ نظری بات ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں. آج پاکستان میں کتنی قومیتیں ہو گئی ہیں، اور ویسے بھی خاص طور پہ ہم مسلمانوں کے لیے اگر ہماری قومیت ہے تو وہ تو ایک قوم ہے مسلمانوں کی، چاہے وہ جاوا اور سماٹرا میں مسلمان بستا ہو اور چاہے موریتانیہ میں بستا ہو، وہ قوم ایک ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. لیکن اس قوم کی سربلندی، اس کی عزت، یہ بھی تو ہوگی تو افراد کے ذریعے ہوگی نا.
قوم کے لیے کچھ ایثار ہو، کچھ قربانی ہو، کچھ اپنی صلاحیتوں کا، قوتوں کا حصہ قومی مقاصد کے لیے انسان صرف کر رہا ہو، تب تو قوم جو ہے سربلند ہوگی، باعزت ہوگی. ورنہ وہ حالی کا شعر، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. قوم تو ڈوبے گی. تیسری چیز دین، مذہب یا نظریہ، کوئی شے لے لیجئے. دین کے لیے کوئی محنت ہوگی، کوشش ہوگی، قربانی ہوگی، ایثار ہوگا، اپنی کچھ صلاحیتوں کا حصہ وقف ہوگا تو دین سربلند ہوگا. نہیں ہوگا دین پامال ہو جائے گا، قدموں تلے آئے گا، دنیا اسے روندے گی. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے. شان سے کیوں نکلا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے محنتیں کی تھی، مشقتیں کی تھی، جانیں دی تھی، گھر بار چھوڑے تھے. اپنے بچوں کو مہاجرین نے ان بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا تھا مکے کے اندر. اکیلے اکیلے آ گئے تھے نا مدینے، کوئی فیملیز لے کر تو نہیں آئے تھے. اور کن کے رحم و کرم پر؟ وہ بھیڑیے جو مکے کے مشرک اور کافر بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور ابی عقبہ ابن ابی معیط، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے. تب دین سربلند ہوا، دین کو عزت حاصل ہوئی، دین کا بول بالا ہوا. اور آج ذلیل کیوں ہے وہ دین؟ آج وہ ذلت کا نشان بن گیا ہے. کیوں؟ دین تو وہی ہے، یا دین میں کوئی فرق آ گیا؟ اس وقت دین کے علمبردار وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی توانائیاں، قوتیں، جانیں، صلاحیتیں دین کے لیے وقف کی. آج ہم نہیں کرنے کو تیار. ہم میں سے اکثر کا سارا وقت لگتا ہے صرف اپنے ان 3 تقاضوں کو پورا کرنے. یہی وجہ ہے ملک بھی کمزور، قوم بھی ذلیل اور دین بھی پامال. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی مد کے مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اصل سبب آپ نے پہچان لیا. اب دیکھیے ایک بات میں اور کہہ رہا ہوں. ہم مسلمانان پاکستان اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کی خوش قسمت ترین قوم تھے، ہیں نہیں. کس اعتبار سے تھے؟ ہمارے یہ تینوں تقاضے ایک بن گئے تھے. ہمارا وطن پاکستان وہ جو ابن اسلام ہے، اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یہ مصرع، یہ الفاظ اپلیکیبل ہیں 100% پاکستان پر، کسی اور ملک پر نہیں. اس لیے کہ یہ تو وجود میں آیا ہے اسلام کے نام پر. ہماری قومیت اسلام. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا دین اسلام. ایک صرف اسلام کے لیے ہم کچھ کر لیتے تو ہمارے ایک تیر سے 3 شکار ہوتے. یہ ملک بھی مضبوط ہوتا، قوم بھی طاقتور ہوتی، باعزت ہوتی، سربلند ہوتی، اور دین کا بھی بول بالا ہوتا. اس کا ذرا آپ تقابل کیجئے. ایک بھارت کا مسلمان ہے، اس کا بھی ایک وطن ہے. کون سا وطن ہے اس کا؟ بھارت. وطن کی سربلندی اگر وہ چاہے، اسے چاہنی چاہیے. اسی میں اس کا گھروندا ہے، کسی کی دکان ہے تو اسی میں ہے، بال بچے وہی ہیں. اس کی آپ دیکھیے جان کتنی ضیق میں ہے. اس کے دین کا تقاضا، اس کی قومیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہمدردی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ اس کے وطن کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہو اس کی ہمدردیاں اور اس کی وفاداری. ایک طرح سے غداری کر رہا ہے اپنے ملک کے ساتھ وہ مسلمان جو رہتا بھارت میں ہے
اور ویل وشر پاکستان کا ہے، غدار ہے کہ نہیں بھارت کا؟ یہی تو ہندو کہتا ہے وہاں، کھاتے یہاں کا ہو بجاتے وہاں کا ہو۔ حال ان کا یہ ہے کہ کرکٹ کا میچ ہو تو بیک اپ کریں گے پاکستانی ٹیم کو اور پھر مار کھائیں گے، پٹائی ہوتی ہے۔ کس درجے ضیق میں ہے۔ ہم وہ لوگ تھے کہ ہمارا ملک وہ بھی اسلام کی بنیاد پر، ہماری قومیت اسلام کی بنیاد پر، تقابل سے بات واضح ہوتی ہے۔ خوش قسمت ترین اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ترکی میں جو بھی مسلمان ہے اس کے دین کا تقاضا کچھ اور کہتا ہے، اس کا دستور کچھ اور کہہ رہا ہے۔ سیکولرزم اتنا پختہ اصول ہے ان کے دستور کا کہ 2/3 میجورٹی بھی کبھی اسے چینج نہیں کر سکتی۔ پہلی 3 کلازز ان کے دستور کی وہ ہیں جن میں سیکولرزم یہ بھی شامل ہے۔ اس پہ کوئی آنچ آئی نہیں کہ فوج آئی نہیں، یہ دستور میں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کبھی کہتے ہیں نا کہ فوج کا جو ہے دستور کے اندر فوج کا ایک رول معین ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا جو ہے اس کا ماڈل جو ہے وہ ٹرکش کانسٹیٹیوشن ہے کہ 3 اس کی پہلی دفعات ایسی ہیں کہ اس پر آنچ آئے گی تو فوج فوراً آ جائے گی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فوج نے کوئی غلط کام کیا ہے، فوج خالص دستور کے تقاضے کے طور پہ فوراً آ جائے گی اور گلا گھونٹ دے گی اس کا، جس طرح عدنان مینگریس کا پھانسی چڑھائی کہ نہیں۔ کہاں ہم پاکستانی مسلمان، ہمارے ملک میں قرارداد مقاصد دستور کا جز ہے۔ اب اگر کچھ نہیں کرتے تو میں مجرم ہوں، آپ مجرم ہوں، دستور تو نہیں روکتا آپ کو۔ اگر آپ کے سامنے صرف اپنا گھر اور اپنے خاندان اور اپنا فرنیچر اور اپنا مکان اور اپنا جو ہے فرنیچر ہے، اس کے سوا کچھ ہے نہیں، تو مجرم کون ہے؟ اس اپنی انتہائی خوش قسمتی کو ہم نے سب سے بڑی بدقسمتی بنا لیا۔ اسلام چونکہ نہیں لائے، ہر چیز ہی گئی، ملک بھی گیا، 2 ٹکڑے ہوا، اب پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہو جائیں، واللہ عالم۔ دنیا میں تو سازشیں ہو رہی ہیں، دنیا کے اپنے نقشے ہیں، اور دنیا کرے گی بھی تو کرے گی بھی آپ پر الزام دھر کر۔ فوج اب آئے گی تو الزام کس پر ہوگا؟ آپ کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں پر ہوگا، فوج پہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بیرونی طاقتوں نے، اگر ہم نے اس ملک کو صومالیہ بنا دیا تو یو این کی پیس کیپنگ فورس آئے گی کہ نہیں آئے گی یہاں؟ اور یہ صومالیہ بننے میں دیر لگے گی یہاں؟ اگر شیعہ سنی کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ شروع ہو جائے، دوسرے جو بھی اور ہمارے ہاں بارود کی چنگاریاں موجود ہیں، بھڑکانے میں کیا دیر لگے گی باہر والوں کو؟ لیکن بارود تو ہم نے پیدا کر رکھا ہے نا یہاں، باہر والوں کو صرف بارود میں چنگاری ڈالنی ہوگی۔ ہر نوعیت کا بارود ہم فراہم کیے بیٹھے ہیں، وہ تو آئیں گے تو کیا کریں جی، یہ ملک ہے، اس کے اندر اتنا فساد ہے، اتنا ہنگامہ ہے، اتنا وہ ہے، خونریزی ہے، قحط کے آثار ہیں۔ ملک میں پیدا ہونے والی روئی جو ہے وہ امریکہ سے درآمد ہونے والی روئی سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہو، ٹیکسٹائل ملیں آپ کی بند ہو رہی ہو، کیا ہوگا یہاں؟ در حقیقت یہ سارا معاملہ، اس کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے، چونکہ لوگوں نے اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت وہ لگائی ہے صرف 3 کاموں پر: اپنی معاش، اپنا گھر، اپنا ساز و سامان، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچے سے اونچا کرنا، قوم کے لیے، دین کے لیے، ملک کے لیے اپنی توانائیوں، قوتوں، صلاحیتوں کا کوئی حصہ لگانے کو ہم تیار نہیں۔ تو نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے جو سامنے ہے، اور وہی نتیجہ در حقیقت ایک بڑی گھناؤنی شکل کے اندر سامنے ہو سکتا ہے کہ آ جائے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزانہ انداز کی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، اس کو قدرت حاصل ہے، وہ کر سکتا۔ اب ان دونوں چیزوں کو جمع کیجئے
چاہے وہ اجتماعی طور پر ہم تجزیہ کریں تو کیا ہے کہ چونکہ اس ملک کی کوئی جڑ بنیاد، اس کا جواز بھی نہیں ہے اسلام کے سوا، وہ اسلام ہم نے یہاں پہ اب تک نہیں قائم کیا، نافذ کیا، لہذا یہ آندھیاں ہیں، طوفان ہیں، چاہے وہ قومیتوں کا ہو، چاہے وہ لسانیت کا ہو، چاہے وہ صوبائیت کا ہو، چاہے وہ قبائلیت کا ہو، چاہے وہ فرقے واریت کا ہو، یہ ساری چیزیں تو اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ نے وہ اصل جو شے تھی اس کو نافذ نہیں کیا جس کے لیے یہ ملک بنایا۔ لیکن جب ہم نیچے گئے تو تجزیہ کیوں نہیں وہ ہوا، میں اس سے پہلے اور بھی تجزیے پیش کرتا رہا ہوں، فلاں جماعت کی یہ غلطی ہے، فلاں جماعت، میں آج ذرا درمیان سے اس کو اومٹ کر رہا ہوں۔ جماعتیں بھی تو افراد سے مل کر بنتی ہیں، قوم بھی افراد سے مل کر بنتی ہے، تو اصل فائنل انالیسس میں تو معاملہ آئے گا افراد کے اوپر کہ وہ تجزیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساری محنت تو سب کر رہے ہیں، کون نہیں کرتا، لیکن محنت میں کیا آپ نے اس کی ایلوکیشن کیا کی، اپنے ٹائم، اپنی صلاحیت، اپنے وسائل، اپنی ذہانت، اس کی ایلوکیشن کیا ہے؟ وہ ایلوکیشن صرف ان 3 تقاضوں کے لیے ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، وہ وطن، قوم، دین، اس کے لیے ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اس میں ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر دین کے لیے ہم کر لیں تو ہمارے بقیہ دونوں مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ لہذا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یعنی یہی ہے کہ یہاں اسلام کو صحیح اور پورے اسلام کو، اجتماعی نظام، صرف قانون نہیں، نظام عدل اجتماعی، اس کو نافذ کیا۔ یہ کام، اب میں چند باتیں اور عرض کر رہا ہوں، یہ کام فی نفسہ ہی بھی آسان نہیں۔ کیوں؟ نظام بدلنا کبھی بھی دنیا میں آسان نہیں رہا۔ نظام بدلنے کا نام کیا ہے؟ انقلاب۔ انقلاب جب آیا ہے، ہزاروں جانیں جاتی ہیں یا لاکھوں جانیں جاتی ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک انقلاب کا تقاضا ہے، نظام بدلنا ہے، تو نظام تو یوں نہیں بدلتا، محنت کے ساتھ، مشقت، قربانی، جانی ایثار۔ وہ انقلاب اچھا تھا یا برا تھا اس کو چھوڑ دیجئے، زار کی حکومت ختم ہوئی، کمیونسٹ ریولیوشن آیا، کتنے لوگوں نے جانیں دی تھی؟ شاہ کی حکومت ختم ہوئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی ایران میں، جو بھی شیعہ علماء ہیں اپنے فقہ کے مطابق، کتنی جانیں دی تب ہوا۔ فرانس کے اندر شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہوا، کتنے لوگ مرے تھے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آج سے 1400 برس قبل انقلاب آیا تھا، انقلاب محمدی، حضور نے ایک نظام قائم کیا تھا، کتنے صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا؟ سینکڑوں تو تھے نا۔ آج کے حساب سے دیکھیے تو ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہے کہ نہیں؟ اور حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، سینکڑوں، حضور کا اپنا خون بھی گرا ہے۔ مکی دور میں طائف کی سرزمین میں جذب ہوا ہے حضور کا خون، اور مدنی دور میں آ کر دامن احد میں خون جذب ہوا ہے، خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرہ مبارک کی ہڈی پہ جب وہ تلوار کا وار ہوا ہے، ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات اور ہے، اسلام کا انقلاب مکمل دنیا میں پوری تاریخ میں ایک ہی دفعہ آیا آج تک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا۔ حضرت نوح کے ذریعے آیا نہیں آیا، قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت ہود کے ذریعے آیا، حضرت ابراہیم کے ذریعے آیا، کہیں نظام قائم ہوا، کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ذریعے نہیں، حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، بعد میں ان کے جانشینوں نے کوئی جو ہے چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں قائم کی فلسطین میں، یوشع ابن نون وغیرہ نے، حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں کہیں نظام قائم۔ حضرت عیسیٰ، وہ تو دشمنوں نے تو اپنے بس پر سولی پر چڑھائی دیا تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر، بہرحال انقلاب تو نہیں آیا، صرف ایک مرتبہ آیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں ذرا تجزیے کے ساتھ، 3 پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
اب وہ انقلاب برپا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں بھی کم سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، یہ کوئی آسان کام نہیں جس کے لیے دعوت دے رہا ہوں، مشکل ترین کام ہے دنیا۔ حضور کے زمانے میں جو یہ انقلاب آیا اس سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے آج انقلاب۔ جو بات کہہ رہا ہوں پوری طرح علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اس وقت قیادت تھی ایک نبی اور رسول کی، آج کہاں ہے نبی رسول؟ معصوم شخصیت جس کی وجود میں کوئی خطا کا، گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں، ہر وقت اللہ کی رہنمائی، کردار میں، شخصیت میں شک کی گنجائش نہیں، دشمن بھی نہیں کہہ سکتا۔ ویسا لیڈر ملے گا آج؟ ناممکن۔ نمبر 2، اس وقت عرب میں جہاں آپ نے انقلاب برپا کیا کوئی مرکزی حکومت ہی نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا ابھی مالا کنڈ میں؟ فوج نے پورے علاقے کو ایسا سیل کیا ہے کہ پرندہ بھی اندر پر نہیں مار سکتا تھا، پورا مالا کنڈ کا علاقہ سیل پاکستان سے۔ اور پھر جو کیا وہ تو جتنی خبریں آئیں وہی کم نہیں ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہوا ہوگا، وہ تو ساری خبریں تو نہیں آتی۔ آرمی آپریشن ہے، پوری آبادیاں بلڈوز کی گئی ہیں، گھر جلا دیے گئے ہیں، بازار جلا دیے گئے ہیں، کرشڈ لائک اینی تھنگ۔ ایسی کوئی فوج اس وقت موجود نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی عرب کے اندر۔ مکے میں چھوٹی سی ایک حکومت تھی، ٹرائبل ایک ہائرارکی تھی، چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا مکہ، اس قبیلے میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کر رکھی تھی، اس کے پاس یہ منصب ہے، اس کے پاس یہ منصب ہے، اس کے پاس یہ منصب ہے۔ ان کا دارالندوہ تھا، اس میں بیٹھ کے سمجھیے پارلیمنٹ تھی، تمام گھرانوں کے سردار وہاں بیٹھ کے طے کرتے تھے۔ اسی میں مشورہ ہوا تھا محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بنو ہاشم کی سرداری بھی اب آ گئی ہے ابو لہب کے پاس۔ ابو لہب تو پہلے ہی ہمارا یار ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہم سے بڑھ کر محمد کا دشمن ہے، تو ساری رکاوٹ ختم ہو گئی۔ ناؤ گو اہیڈ کل ہم۔ مشورے کے بغیر نہیں تھا یہ، وہیں بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا تھا جو آخری رات جس وقت کے حضور پھر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ خام خواہ کوئی ایک شخص جو ہے اس پر الزام آ جائے محمد کے قتل کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ بنو ہاشم اس کے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، تو کئی قبیلوں کے جوان جو ہیں ہر ایک سے ایک لے لو اور سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑے، تاکہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے قتل کیا، کس کی تلوار سے قتل ہوا ہے، تاکہ وہ بدلہ لینا ہی ممکن نہ رہے بنو ہاشم کے لیے۔ یہ سارا ایک چھوٹی سی حکومت کا نظام، چھوٹا سا، بڑی پریمیٹیو فارم میں مکے میں تھا، باقی پورے عرب میں تو کوئی حکومت تھی ہی نہیں، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی۔ نمبر 3، کوئی بین الاقوامی رکاوٹ نہیں تھی حضور کے سامنے۔ 2 سپر پاورز موجود تھی اس وقت بھی، سلطنت روما، سلطنت ایران، اور بالکل سر پر بیٹھے ہوئے تھے جزیرہ نما عرب کے۔ عرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے ہے نا، جزیرہ نما جو ہے نیچے چوڑا ہے جنوب میں، اوپر دونوں طرف سے جا کے پتلا ہوتا چلا گیا ہے۔ ایک طرف سے یہ خلیج عقبہ آ رہی ہے، ایک طرف سے خلیج فارس آ رہی ہے، اور یہاں اس کے آگے کیا ہے، ادھر شام، ادھر عراق۔ عراق کے اوپر تسلط ایران کا تھا، شام پر رومیوں کا تھا، اور یہ 2 سپر پاورز تھی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے وہاں، کوئی ذرائع ابلاغ تھے ہی نہیں۔ آج آپ کے حالات کو امریکہ زیادہ جانتا ہے بنسبت آپ کے۔ وہ جو بین الاقوامی سازش، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ یہ کام میں نے جیسا کہا ہے آج بڑا علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات میں نے کہا کہ ویسے ہی انقلاب کوئی آسان کام نہیں،
چاہے وہ کمیونسٹ ریولوشن تھا ہزاروں جانوں کے بعد آیا، چاہے ایرانین ریولوشن تھا وہ ہزاروں جانیں دینے کے بعد آیا، کوئی بھی تھا، جو فرینچ ریولوشن تھا ہزاروں جانیں گئی تب آیا. تو ریولوشن تو آسان کام ہے ہی نہیں. نمبر دو، اسلامک ریولوشن پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ آیا، اور آیا محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے ذریعے آیا. لیکن اب جو ہے یہ کام اس کے مقابلے میں کم سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے. نمبر ایک اس لیے کہ اس طرح کی قیادت، اسپاٹ لیس کیریکٹر، ڈاؤٹ لیس کیریکٹر کہاں سے لائیں گے؟ بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کے بارے میں بھی 10 باتیں کہی جا سکتی ہیں، 10 اعتبار سے خامی ہوگی، کمزوری ہوگی بالفعل ہوگی، یہ نہیں کہ جھوٹ کہا جا رہا ہے. نمبر دو، کم سے کم آپ کو ملکی سطح پر پلان کرنا پڑے گا، اور ملکی سطح پر بھی حکومت ہے، اور حکومت کن کی ہے؟ جاگیرداروں کی ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں فوج کی ہے، اللہ اللہ خیر چلتا، اور کس کی ہے؟ ایک بہت بڑے جاگیردار کا پوتا آپ کا صدر ہے، سر جمال خان لغاری کا پوتا، سردار فاروق احمد خان لغاری. ایک بہت بڑے جاگیردار کی پوتی آپ کی وزیر اعظم ہے، سر شاہ نواز بھٹو کی پوتی ہے کہ نہیں؟ حکومت ہے ان کی، اور فوج ان کے دست بستہ حاضر ہے، ان کی طرف سے حکم ہوگا، جیسے کہ بھون کر رکھ دیا ہے مالا کنڈ میں، جب چاہے گی کر دے گی. اس میں مالا کنڈ والوں کی غلطی بھی ہے، یہ علیحدہ بات ہے. میں سارا بوجھ جو ہے حکومت پر یا فوج پر نہیں ڈال رہا. 2 سال پہلے میں گیا تھا مولانا صوفی محمد صاحب سے ملنے کے لیے، میں نے 2 باتیں کہی تھی. ایک، آپ اپنی اس انتہا پسندی کے اندر جو ہے اعتدال پیدا کیجئے، وہ بھی اصل میں ویسے میری طرح اس معنی میں کہ وہ بھی جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے آدمی ہیں، جماعت سے علیحدہ ہوئے، لیکن میری علیحدگی 57 کی ہے، ان کی ابھی کو 5-7 سال پہلے کی. لیکن دوسرا جو ہے قدر مشترک، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ الیکشن کے ذریعے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا جماعت سے علیحدہ ہوئے. اب انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، لیکن ایک انتہا پسندی، جیسے ہمارے ہاں ایک اور بزرگ تھے جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے، ڈاکٹر عثمانی صاحب، اب وہ توحید کے لیے کام کرنا شروع کیا، لیکن انتہا پسندی اس درجے کہ مولانا اشرف علی تھانوی بھی مشرک، شاہ ولی اللہ بھی مشرک، فلاں بھی مشرک، تو سبھی مشرک ہیں. پھر تو وہ شرک کے فتوے انہوں نے اس تھوک کے حساب سے، وہ تو احمد ابن حنبل تک بات پہنچا دی، تو ان کے چچا داد بھائی توبہ کر کے علیحدہ ہوئے کہ اب یہاں سے تو بہرحال یہاں تک میری ہمت نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کمال عثمانی صاحب جو ہے، تو یہ انتہا پسندی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں میں. انہوں نے فتویٰ دے دیا الیکشن لڑنا حرام، الیکشن میں ووٹ دینا حرام. میں نے کہا خدا کے لیے آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو آپ دوسرے علماء ہیں اس ملک میں، حلال حرام کا علم رکھنے والے مفتی حضرات ہیں، پہلے اپنی دلیل جا کر انہیں سمجھائیے، انہیں قائل کیجئے. ایک آدمی کھڑے ہو کر اتنا بڑا فتویٰ دے دے، یہ غلط بات ہے. انہوں نے نہیں مانی میری بات کہ نہیں میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، میں کہوں گا ٹھیک ہے کہیے. پھر دوسرے میں نے کہا آپ نفاذ شریعت کی تحریک لے کر چل رہے ہیں، تو دیر اسے بالا کنڈ بھی نہیں تھی اس وقت تک، تو ان کے سامنے صرف سابق ریاست دیر کی حد تک تحریک تھی. وہ دیر کی ایک تحصیل میدان کے رہنے والے ہیں، تو وہاں جو نظام تھا کچھ نہ کچھ شرعی قوانین وغیرہ تھے، جبکہ ریاست دیر تھی، تو تقاضا یہ تھا کہ وہی ریسٹور کیے جائیں. لیکن یہ کہ میں نے کہا شریعت کا معاملہ جو ہے وہ ایک کسی ریاست کا، کسی ایک ضلع کا، کسی ایک علاقے کا نہیں، پورے ملک کی سطح پر آپ باہر آئیں، ملک کے اندر لوگوں کو قائل کریں اپنی بات کی، اپنا موقف سمجھائیں. ہم آپ کو جلد سے جو ہے اپنا پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں، تشریف لائیے. اس لیے کہ یہ ایک 80,000 کا جلوس اس سے پہلے لے کر نکلے تھے، وہ اس زمانے میں جبکہ بے نظیر پہلے وزیر اعظم بنی تھی. اس زمانے میں بھی بڑی مشکل سے ہاتھ واتھ جوڑ کر انتظامیہ نے اور اٹک کے سے پل سے واپس کیا تھا ان کو، ورنہ ان کا یہ تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، گھیراؤ کریں گے. وہ اگر واپس نہ جاتے، وہ ہاتھ جوڑنے پر واپس چلے گئے، ہاتھ نہ جوڑتے وہ واپس نہ جاتے تو گولیاں برستی اس وقت بھی. لیکن اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے بات مان لی. اب بھی یہ ہے کہ اصل میں وہ تو ماننے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ وہ جو ہمارا چونکہ جماعتی نظم ان کا مضبوط نہیں تھا، اب جب انہوں نے کہا کہ بند کر دو اس ایجیٹیشن کو، وہ نہیں مانا انہوں نے، اور پھر آگے بڑھ گئے. پھر موب ہے، لیڈر لیس موب تو جو کرے گا کرے گا.
تو یہ ساری غلطیاں ان کی بھی ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تب بھی بالآخر تو تصادم آنا ہے۔ اگر حضور کے ساتھ تصادم ہوا ہے تو اور کس کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اس تصادم کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ بہرحال میں نے جو یہ 3 چیزیں رکھی آپ کے سامنے، اس کو اب بیلنس کرنے والی چیز میرے سامنے کیا ہے؟ نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ گھر بیٹھو۔ اگر حضور کے زمانے سے بھی کے مقابلے میں بھی یہ کام اب کرنا 100 گنا زیادہ مشکل ہے تو کیسے کر لو گے؟ بس گھر بیٹھو آرام سے، وہی 3 کام کرو، اپنا کھاؤ کماؤ، بال بچے پالو پرورش کرو، اچھے اچھے دھندوں پہ اچھے اچھے کیریئرز ان کے بنا کے اچھے اچھے پروفیشن میں اس کو بٹھاؤ بچوں کو۔ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ نہیں نہیں، کیوں؟ ایک یہ کہ آج کی تاریخ تک جتنا میں نے دین کو سمجھا ہے قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، سیرت سے، اس کا یہ کہ اس کے لیے کوشش کرنا فرض ہے، ہو نہ ہو اس کی مجھ پر ذمہ داری نہیں۔ کوشش کرنا فرض ہے، اگر میں کوشش نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں، آپ کوشش نہیں کرتے آپ مجرم ہیں۔ آپ کی نماز روزہ سب اللہ کے ہاں زیرو ہوگا اگر آپ یہاں دین کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کریں۔ ابھی میں چند حضرات سے کہہ رہا تھا، وہ سود وود کی بحث ہو رہی تھی، یہ بینک کی ملازمت حرام ہے کہ حلال ہے، یہ فلاں۔ میں نے ایک بات سمجھائی، آپ بھی سمجھ لیجئے اسی درجے میں۔ حرام حلال کے مختلف معیارات اور مختلف لیولز ہیں۔ ایک لیول یہ ہے کہ کوئی شخص سور کھا رہا ہے یا شراب پی رہا ہے، ہر شخص کو پتا ہے یہ حرام چیز کھا رہا ہے یا حرام چیز پی رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کھا تو رہا ہے وہ بکری کا گوشت، خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کے، تو حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ بتائیں نا۔ حرام ہے، بکری کا گوشت ہے، لیکن اس نے خریدا ہے اس پیسے سے جو کسی کی جیب کاٹی۔ اچھا، اس نے خود تو جیب نہیں کاٹی، ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں وہ ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم ہے، وہ جو کھا رہا ہے حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے؟ چوتھے درجے میں نظام باطل ہے، اللہ کی بغاوت پر قائم ہے، اس میں آپ دھندا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کی ملازمت کر رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں؟ یہ ہے چوتھی بات۔ باطل کے غلبے میں سانس لینا بھی حرام ہے جب تک کہ انسان اس کو بدلنے کے لیے سرتوڑ کوشش نہ کرتا، اس باطل کے نظام میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے، ناگزیر تقاضے زندگی کے جو ہیں ان کو صرف پورا کرے، اور ان کا بھی کفارہ ادا کرے۔ جو حرام میرے اندر گیا ہے، کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی مجھے ملی ہے اس سے وہ میں اللہ تیرے دین کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ کفارہ ہوگا اس کا۔ جیسے آپ سے گناہ ہو جاتا، کفارہ ہے کہ نہیں اس کا؟ کیونکہ آپ باطل کے نظام میں رہ رہے ہیں، حرام میں رہ رہے ہیں، آپ کا وجود، آپ کا ہر سانس حرام میں ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی، جو قوت ہے لگاؤ اس کام کے لیے کہ یہ نظام بدلے۔ اس اعتبار سے سمجھیے حلال اور حرام کو، مجھ سے تو یوں سمجھیے آپ، باقی فتوے علماء سے آپ لیا کیجیے، میرا حلال حرام جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر میں اس لیے کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ میرا فرض ہے، اور دوسری بات یہ ہے، خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مرتبہ پھر وہ نظام قائم ہوگا، یہ میری امید ہے۔ کام کا جذبہ اپنے فرض کے تحت ہے، امید مجھے اس بنا پر ہے کہ حضور کی دی ہوئی خبر ہے، وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی کی شہادت گواہی تو خود اللہ نے دی ہے، آپ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا، آج میں وہ حدیثیں نہیں سنا رہا آپ کو، بارہا سنا چکا ہوں پہلے، ہم نے چھاپا ہے، عام کیا ہے،
اب تو ایک 4 ورقے کا علیحدہ سے پمفلٹ شائع کر دیا، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے۔ وہ حدیثیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس مایوسی سے نکالنے کے لیے سہارا میرے پاس۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، اور پھر سہارا ملتا ہے تو حضور کی اندھی ہوئی خبروں سے ملتا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عالمی حالات کیا ہیں۔ عالمی حالات کے ضمن میں بھی 3 باتیں پہلے تمہیداً عرض کروں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانوں کی عظیم اکثریت صرف 3 چیزوں پر ہی اپنی محنت لگا رہی ہے: روٹی، کپڑا اور مکان۔ نہ کسی کو ملک یاد ہے، نہ کسی کو قوم کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے۔ تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر وہ زیادہ ہوتے تو یہ بیڑا غرق کیوں ہوتا؟ اسی طریقے سے 3 باتیں ذرا اور نوٹ کیجئے، آج یہ 3 کا ہنسا بار بار آ رہا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وقت کے دریا میں خود بخود بہتی چلی جاتی ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کرنٹس ہیں، کیا انڈر کرنٹس ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا اوپر ہو رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، عالمی سیاست کیا ہے، کون اس کے ایکٹر ہیں، پیچھے سے کون تاریں ہلا رہا، کس کو پتہ ہے؟ بابا اپنی روٹی، اپنا دھندا، اپنا گھر، اپنے مسائل، اس سے آگے کسی کو فرصت نہیں۔ عالمی حالات کیا ہیں، کدھر جا رہی ہے دنیا، اس کی بہت کم لوگوں کو شعور ہے اس کا۔ صاحب شعور و ادراک لوگ بہت کم۔ ان میں بھی جنہیں کوئی شعور اور ادراک ہو جاتا ہے عالمی حالات کا یا بین الاقوامی حالات کا، ان میں کم ہیں جو تجزیہ کر کے بتا سکیں کہ اصل کیا ہے معاملہ۔ پیچھے نظر تو آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر تو چلا آ رہا ہے، آندھی تو اٹھی ہوئی ہے، آ رہی ہے، یہ ہے کیا، اس کے پس منظر کیا ہے، اس کا اسباب کیا ہے؟ جب تجزیہ نہیں کر سکتے، تشخیص نہیں کر سکتے، تو تجویز کیا کریں گے، خاک کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا کرنا چاہیے تو اصل میں بیسڈ ہوتا ہے، تجویز بیسڈ ہوتی ہے تشخیص پر۔ پہلے کوئی حکیم یا ڈاکٹر معالج تشخیص کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، پھر پرسکرائب کرے گا کہ یہ اس کا علاج ہے۔ اچھا، اور یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ علاج ہے، پھر وہ ہمت کہاں سے لائے آدمی کام کرنے کی؟ اولو العزم لوگ جنہیں کہا ہے، قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، جھیلیے، برداشت کیجئے۔ اولو العزم، صاحب ارادہ، صاحب ہمت لوگ، سمجھ میں آ گیا یہ کام کرنے کا، کر گزرے، خرچ بعد آباد۔ یہ تو یوں سمجھیے آٹے میں نمک کی بھی کوئی نہ کوئی ریشو ہوتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اس کی توفیق دے۔ اس توفیق کی امید کے حوالے سے کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ہو کیا رہا ہے، جس دنیا میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس وقت۔ یہ دنیا ہے کیا، اس کا صغرا کبرا کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، اس وقت کا ڈرامہ ہے کون سا ہے؟ یہاں بھی 3 چیزیں نوٹ کیجئے۔ تقریباً 150 یا 100 برس کم سے کم اس عرصے سے اس پوری دنیا پر ایک عالمی تہذیب کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اٹس اے گلوبل سویلائزیشن۔ یہ میرا جو کتابچہ ہے ایک اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا پہلا پیراگراف اسی موضوع پر ہے۔ پوری دنیا میں ایک تہذیب کا غلبہ ہے۔ جو فرق ہمیں نظر آتے ہیں وہ بالکل ایسے سمجھیے جیسے زمین کے اوپر فرق ہے، یہاں پہاڑ ہے، یہاں دریا ہے، یہاں صحرا ہے، یہاں کوئی چراہ گاہ ہے، یہ زمین کے اوپر فرق ہے نا۔ ذرا اوپر جائیں گے، ہوا کا ایک ہی انولپ ہے، ایک ہی ہوا کا کرہ ہے جو زمین کو پورے کو، پہاڑ کے اوپر بھی، دریا کے اوپر بھی، سمندر کے اوپر بھی، تو سطح زمین پر تو فرق ہے، ذرا اوپر جا کے فرق کہاں ہے؟
اسی طریقے سے یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بڑا سا سطحی سا فرق رہ گیا ہے. ذرا اوپر کے طبقے میں چلے جائیے، کوئی فرق نہیں ہے ہندو اور مسلمان. وہی تہذیب ہے، وہی لباس ہے، وہی رہن سہن ہے، وہی فرنیچر ہے، وہی آداب ہے، وہی ایٹیکیٹس ہے، ہر شے وہی. جاپان میں جا کے دیکھ لیجئے، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی سارا اٹھنا بیٹھنا، وہی لباس. اوپر کے طبقات سب ایک، فرق کچھ نیچے ہے. نچلے طبقات کوئی مندر میں چلے جاتے ہوں گے بھارت میں، یا کبھی الیکشن کا موقع آئے تو اندرا گاندھی بھی چلی گئی، ورنہ کہاں اندرا گاندھی، کہاں پنڈت نہرو کسی مندر میں جاتا تھا؟ موتی لال نہرو کسی مندر میں جاتا تھا؟ کوئی سوال ہی نہیں. یہ جو عالمی تہذیب ہے یہ کیا ہے؟ مادہ پرستی اور اباحیت. اباحیت کسے کہ ارے سب ٹھیک ہے، کیا پردہ وردہ، کیا یہ وہ، کیا فرق کرنا، یہ کیا ہے، آزادی ہونی چاہیے، لبرلزم، لڑکا ہے لڑکی ہے جو چاہیں کریں. کیا تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ کیا اخلاقی حدود اور قیود تم نے عائد کر دی ہیں؟ مادہ پرستی، اباحیت، یہ تہذیب ہے پوری دنیا میں. شروع مغرب سے ہوئی، چھا گئی پوری دنیا میں. اس کے اوپر ایک دوسرا سٹریٹم آیا ہے، دوسری منزل تعمیر ہوئی ہے. اس کی عمر ہے تقریباً 50 برس. وہ ہے ایک عالمی مالیاتی نظام. 1944 میں ورلڈ بینک بنا ہے. یہ مالیاتی نظام اب عالمی ہے، پوری دنیا پر چھایا ہوا. یہ سود، یہ پیپر کرنسی، اسٹاک ایکسچینج، اس کے بعد IMF، یہ سب ایک نظام، مالیاتی نظام. بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کو اب یہ مزید جکڑ لینے، اس لیے کہ پاکستان سے خطرہ ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی. پاکستان وہ ملک ہے جس میں بینک انٹرسٹ کو بھی ربا قرار دے کر یہاں کی ایک عدالت نے حرام قرار دے دیا. یہ وجہ ہے کہ طوفان آ رہا ہے اس مالیاتی جو ہے انویسٹمنٹ کا، جس کو بڑی کامیابی، اس کو جلدی سے رگڑو، اس کو ان ٹینٹیکلز کے اندر باندھ لو جلد از جلد. اس لیے کہ یہاں اندیشہ ہے، یہاں کچھ پاگل بستے ہیں، کچھ لوگ ہیں دیوانے. یہاں کورٹ، بہرحال ہائی کورٹ کے لیول کی کورٹ تو تھی نا، اگر سپریم کورٹ کے لیول کی نہ صحیح، اس کورٹ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ سود حرام ہے، ممنوع ہے. یہ جو تیزی آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ یہ ورلڈ ایک مانیٹری سسٹم، ایک مالیاتی نظام، یہ اپنے جکڑ بند میں لے لینا چاہتا ہے پورے عالم کو. تیسری، اب اس کے اوپر جو تیسری منزل چڑھی ہے، یہاں بھی وہ 3 کا عدد ذہن میں رکھیے. اب ایک عالمی حکومت، نیو ورلڈ آرڈر، ایک سینٹر آف اتھارٹی، باقی پوری دنیا کو اسے اوبے کرنا ہوگا. یہ ہے کہ جو رشیا کے ختم ہونے کے بعد، یوں سمجھیے سوویت یونین کے حصے بکھرے ہونے کے بعد سے اب یہ تیسری منزل میں ہے اس وقت یہ طوفان. اس طوفان کے ضمن میں اب میں آپ کو 2 امریکن مفکرین کے حوالے سے کچھ باتیں بتا رہا ہوں. ایک ہے فرانسس فوکویاما، اس کی ایک کتاب آئی ہے حال ہی میں، اینڈ آف ہسٹری. بڑا اس وقت شہرہ ہے پوری دنیا میں اس کتاب کا. اس کتاب، پوری کتاب میں نہیں پڑھی، اس کا خلاصہ پڑھا ہے، خود اسی کا مرتب کردہ ایک بڑے آرٹیکل کی شکل میں. ویسے یہ بات میں نے کچھ عرصے پہلے اپنی بعض تقریروں میں کہی تھی. روس میں، یا روس کے اس طریقے سے سوویت یونین کے خاتمے اور روس میں کمیونزم کے ڈسکریڈٹ ہو جانے کے بعد اور ختم ہو جانے کے بعد، تو یہ الفاظ میں نے پہلے بھی استعمال کیے تھے کہ ویسٹ اس وقت بغلے بجا رہا ہے خوشی سے، شادیانے، فتح ہو گئی ہماری، ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام ہی صحیح ہے، اور تو کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں.
ایک ہی نظام تھا، ایک ہی تھا، ایک ہی سپر پاور تھی، ایک ہی نظام تھا. باقی نظام تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مولویوں کے دماغوں میں ہے، مولویوں کی زبانوں پر ہے، اور کہیں ہے تو نہیں نا. کہاں ہے اسلام کا نظام؟ کہاں ہے ہی نہیں. اٹس نو ریئل تھریٹ. یہ بات اب پوری اتنی موٹی ضخیم کتاب کی شکل میں اس فوکویاما نے لکھی ہے، بہت بڑا مفکر سمجھا جاتا ہے. اینڈ آف ہسٹری. انسانی تاریخ کا اب یہ آخری دور آ چکا. انسان ارتقاء کی، ترقی کی جتنی منزل طے کر سکتا تھا، بس یہ مغرب کا لبرل ڈیموکریسی کا اور کیپٹلزم کا نظام یہی آخر ہے، معراج ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. And there can be no challenge to this system now. There's no danger of any challenge from any side. کسی طرف سے کسی بھی اس نظام کی مخالفت یا اس کو چیلنج کر کے مقابلے میں آنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. یہ موٹی ضخیم کتاب لکھی. اینڈ آف ہسٹری. تاریخ مکمل ہو گئی. یعنی بس اب یہی نظام ہے، جب تک بھی ہے یہی نظام چلے گا. نظام کی سطح پر کوئی آلٹرنیٹ، کوئی چیلنج، کوئی اس کے متبادل کوئی نظام نہیں. یہ گویا کہ جو ویسٹ کا یوفوریا اس کو کہتے ہیں، ایک بڑی کامیابی کی ایک اپنی جو ہے خوشی کے شادیانے پھولے نہیں سما رہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا نظام ثابت ہو گیا، یہی فطرت انسانی کے مطابق ہے، یہی صحیح ہے، یہی اعلیٰ ہے، یہی کامیاب ہے. لیکن ایک اور وہاں کا مفکر ہے، اور وہ فورن پالیسی کا جو ان کے بڑے چوٹی کے جرنلز ہیں ان میں اس کے مضامین چھپتے رہتے ہیں، اور غالباً امریکن پالیسی میکنگ میں اس شخص کی ایڈوائسز کو بڑا دخل حاصل ہے. یہ ہے سیموئل پی ہنٹنگٹن. اس نے جو ایک مقالہ لکھا، اور وہ کافی دنیا میں دوسرے بھی اکانومسٹ وغیرہ ان تمام جو جرنلز نکلتے ہیں ان میں یہ ریپروڈیوس بھی ہوا ہے. اس کا کہنا نہیں، ابھی تصادم آئے گا، لیکن اب جو تصادم ہوگا وہ کلیش آف سیویلائزیشنز ہے، تہذیبوں کا تصادم ہوگا. اس نے تجزیہ کیا دنیا میں صرف 3 تہذیبیں ہیں. ایک تہذیب تو ہماری ہے، مغربی تہذیب، امریکہ، یورپ، اور وہ مغربی تہذیب جو بھی ہے، لبرل ہمارا نظام، فریڈم، ہر طرح کی فریڈم، مادر پدر آزاد. ایک تہذیب یہ ہے مغرب کی لبرل تہذیب. ایک ہے مسلم تہذیب، مسلم سویلائزیشن ابھی ہے، اس کی طرف سے چیلنج آ سکتا ہے. تیسری تہذیب ہے کنفیوشس کے، یہ جو چائنا اور اس کے ساتھ یہ سب، اب کوریا ووریا یہ سب گن لیجئے، اس میں سب سے بڑی طاقت چین ہے. 1/5 آف ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن ایک ملک کے اندر ہے. یہ 3 تہذیبیں ہیں، ان کے درمیان تصادم ہوگا. اور اس نے پالیسی کا جو دیا ہے، جو مشورے دیے ہیں، ان میں 2 مشورے بہت اہم ہیں. ایک تو ہمیں چاہیے کہ یہ ان دونوں تہذیبوں کے درمیان لنکس کو توڑ دیں، ان کو قریب نہ آنے دیں. اب آپ نوٹ کیجئے. نمبر 2 یہ کہ اس چینی تہذیب یا یہ جو کنفیوشس کا یہ جو یلو ماسز آف دی ایسٹ جب کہے تھے کبھی ڈی گال نے، بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، یہ زرد روح اقوام جو ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف ایبزارب کریں، اپنی تہذیب کے اندر انکارپوریٹ کریں، ان کو اپنے قریب لائیں اور مسلمانوں سے دور کریں. ایک تو پالیسی کا بیسک ہیڈ لائن یہ ہے ان کا، ایک یوں سمجھیے کہ اس کے لیے اہم ڈائریکٹو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جتنے تضادات ہیں انہیں ابھارا جائے، ٹکرایا جائے. نتیجہ کیا ہے؟ آپ بار بار دیکھ رہے ہیں وہی آزادی، وہی انسانی حقوق جن کے حوالے سے امریکہ فوج کشی کرتا ہے، یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا، انسانی حقوق اسی کی وجہ سے ہمارے لیے دہشت گرد قرار دے دیے جائیں گے، فلاں کا انسانی حقوق کا جو ریکارڈ ہے بڑا خراب ہے. چائنا جو بدترین ہے اس کا وہ سٹیٹس برقرار رکھا جا رہا ہے، موسٹ فیورڈ نیشن. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے ہاں پالیسیز ان مفکرین کے مشوروں پر بنتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ پالیسی بنانا تو کسی ضروری نہیں کہ جو ملینئر یا بلینئر ہو گیا وہ پالیسی بھی بنا سکے. وہ کاروبار کر سکتا ہے، دھندا کر سکتا ہے، جو بھی کر سکے. ورلڈ افیئرز کی سمجھ اور اس کے جو انڈر کرنٹس ہیں ان کی پہچان تو ضروری نہیں کہ اسے حاصل ہو.
جو بھی اسپیشلسٹ ہیں، جو مفکرین ہیں، جو جائزہ لیتے ہیں، وہ تو ان کا کام ہے. لہذا ان کے ہاں تو تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ہاں اس طرح کے ادارے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نہیں، بالکل اسی پالیسی پر اس وقت چلا جا رہا ہے. یہ شیعہ سنی فساد جس تیزی کے ساتھ اب ابھ رہا ہے، کوئی تو ہے نا پیچھے، کوئی تو انویزیبل ہینڈز ہے. اور دونوں کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا؟ سرے عام نمائش ہو رہی ہے، کوئی حکومت ان کو پوچھنے والی نہیں. اس حکومت کا بھی پیچھے سے کوئی گریبان کھینچنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ ڈوب مرنے کا کام ہے اس حکومت کے لیے کہ جو طے کرے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، اور وہ اسلحہ جو ہے جلسہ عام کے اندر کھڑے ہو کر اس کی نمائش کی جائے. وہ انویزیبل ہینڈز ہیں، وہ ٹکراؤ کرائیں گے. اسلحے یوں ہی نہیں جمع ہو گئے. اور چین کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے، پوری اسی پالیسی پر. یہ جو بھی ابھی کانفرنس ہوئی ہے انڈونیشیا میں، پیسیفک اینڈ ایشین نیشنز کو قریب لانے کے لیے، اور کلنٹن صاحب کی ملاقات جب ہوئی ہے چائنیز صدر سے، پہلی بات یہ کہی ہے کہ آپ نے پاکستان کو یہ اسلحہ کیوں دیا، یہ میزائل وغیرہ کا معاملہ کیوں کیا. پہلی بات یہ اس لیے کہ خطرہ ہے. اس ملک میں کچھ پاگل، کچھ دیوانے بستے ہیں، کچھ ہیں اگرچہ ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یا وہ ہیں کہ جو اسی اپنے صرف ایک محدود تصور مذہب کے تحت جو ہے وہ اپنے وہ مذہبی کام میں لگے ہوئے ہیں، یا دوسرے جو ہیں انہیں لگاؤ ان الیکشنوں کے اندر، دھندوں کے اندر، اور یہ جوڑ توڑ کے اندر اس کو جوڑو، اس کو توڑو، اس سے ملو، اس سے کٹو، اسی دھندے میں رکھو. کوئی ہے لیکن جانتے ہیں وہ کہ یہاں ہے، یہ ملک بنا ہے، اسلام کا بیٹا ہے یہ ملک. حضرت سلمان کی طرح کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کا نام کیا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے تھے سلمان. اب عرب کے لیے یہ نام نامکمل ہے جب تک کہ ابنیت ساتھ نہ ہو. بیٹے کس کے؟ سلمان ابن کس کے بیٹے؟ وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام. تو پاکستان کی ولدیت اسلام ہے. پاکستان میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. پاکستان میں یہ سارا جو عالمی مالیاتی نظام جس کے جکڑ بند کے اندر ہم پورے گلوب کو لانا چاہتے ہیں، اس کے توڑ، یہ تو ہمارے سارے کے سارے اس جال کو توڑ کر رکھ دیں گے. یہ وجہ ہے. اس کے لیے سیلاب، اس کے لیے سٹی بینک، بڑا ٹھاٹ سے آئیے، کار لے جائیے، عیش کیجیے جا کر. سٹی ہاؤسز، تاکہ اس سود کے اندر جس طریقے سے کہ جکڑ لیا جائے ان کو. اب غلام ہوتا ہے وہ صرف ہے. اب پرانے زمانے میں صرف دم جو ہوتی تھی، جس شخص نے سود کی کار لے لی، جس نے سود کے اوپر بنگلہ لے لیا، وہ تو ساری عمر کے لیے بک گیا. کمائی بہترین محنت کر کر کے، اور سود دیتا رہے گا، سود دیتا رہے گا. جہاں سٹاپ ہوا سارا اگلا پچھلا بھی جائے گا، ہل نہیں سکتا. وہی بات تو مجھ سے کہی تھی. میں امریکہ گیا فار دی فرسٹ ٹائم 79 میں. بالٹیمور کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر تھے، آئی اسپیشلسٹ. میں یہاں نہیں رہوں گا، یہاں کا ماحول بہت خراب ہے، میں نے فیصلہ کر لیا، میں تو چلا جاؤں گا. میں نے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارک. اگلے سال گیا، پھر وہیں تھے. نہیں وہ میں نے نہیں یہاں نہیں رہنا، میں چلا جاؤں گا، بس میں کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں. اگلے سال گیا، پھر وہیں، پھر وہی رونا. میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب کیا تماشا بنا رکھا آپ نے؟ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آ رہا ہوں ہر سال، آپ کہتے ہیں میں نے یہاں رہنے جانا. رو پڑے. اب بھی موجود ہیں، جا کے پوچھ لیجئے. آ گئے بعد میں آئے کئی سال بعد. ڈاکٹر شوکت ہیں، اس وقت اتفاق ہاسپٹل لاہور میں آئی اسپیشلسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اسی انداز میں، کیا یہ آپ نے ایک رٹ لگا رکھی ہے وہیں کے وہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب یہ لوگ 200 سال قبل افریقہ سے جب پکڑ کر لائے تھے، جن کو یہاں غلام بنایا، انہیں لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر لائے تھے، اور ہمیں انہوں نے یہاں سونے کی زنجیروں میں باندھ دیا. زنجیر تو زنجیر ہے، سونے کی ہو یا لوہے کی ہو، ہم نہیں ہل سکتے.
ابھی میرے ایک عزیز ابھی ملاقات ہوئی تھی، بینک مینیجر ہیں، کہتے ہیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں، 9 لاکھ کا قرضہ میرے اوپر ہے، قرضہ لیا یہ کام کر لیا، قرضہ لیا یہ کام کر لیا، قرضہ لیا یہ کام کر لیا، بقیہ زندگی تو وہ تو بکے ہوئے ہیں، ہی سولڈ۔ اس جکڑ بند میں یہ ملک جو ہے تیزی کے ساتھ اب آنے والا ہے۔ بہرحال آخری بات اب میں کہہ رہا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے 2 باتیں گنوائی تھی، تیسری ابھی رہتی ہے۔ 3 باتیں گنوائی تھی کس اعتبار سے کہ یہ کام آسان نہیں، ریولوشن فی نفسہ ہی بہت مشکل، اسلامک ریولوشن اس سے 100 گنا مشکل، تاریخ میں ایک ہی مرتبہ آیا اور وہ حضور کے ذریعے آیا، اور اب آنا اس سے بھی 100 گنا زیادہ مشکل، اس لیے کہ 3 اسباب، نہ حضور جیسا لیڈر ہو، نہ وہ ملک کے جس کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی فوجیں نہیں تھی، نہ وہ دنیا کے جس میں بین الاقوامی رکاوٹ کوئی نہیں تھی، نہ رومیوں کو پتا چلا، نہ ایرانیوں کو پتا چلا کہ یہ محمد ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے بیٹھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جڑیں کٹ چکی، اس کے بعد ہوش آئی انہیں، جڑیں کٹ چکی، عرب کے اندر انقلاب آ چکا، طاقت وجود میں آ چکی۔ لیکن میں نے پھر اس کے برعکس کیا کہا تھا، 2 باتیں، کام پھر بھی کرنا، کیوں کرنا، اس لیے کہ فرض ہے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ irrelevant ہے، فرض ہے بھائی، نماز جیسی بھی ہو، دل لگتا ہو نہ لگتا ہو، پڑھنی ہے، فرض ہے، وسوسہ آتا رہے، وہ اپنا دھندا کرے گا، شیطان وسوسہ کرے گا، آپ اپنا دھندا کیجئے، نماز پڑھتے رہیے، اسی میں ہار ہے اس کی، فرض ہے، فرض ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، جو نہیں بتایا علماء نے، یہ بتایا نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے، اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کا فرض کرنا نہیں بتایا، ورنہ جو نماز پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ فرض ہے، یہ کیوں نہ کرتے وہ، یہ پھر ایک لمبی داستان ہے، کیوں ایسا ہوا ہے اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے، وہ میری کتاب جو ہے اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اسلام کا انقلابی فکر کیا تھا، یہ پس منظر میں کیوں چلا گیا، اس کے بعد اس کی تجدید اب کیسے ہوئی ہے، اب کس مرحلے میں ہے، یہ میری کتاب ہے، مضامین جو لوائے وقت میں چھپے تھے وہ ایک مجموعے کی شکل میں چھپ چکے ہیں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ پہلی بات فرض ہے، دوسری بات یہ کہ حضور نے خبر دی ہے ہوگا، یہ میری امید کا سہارا ہے، اور تیسری بات رہتا تھا نا ایک 3 کا ہندسہ جو تھا، تیسری بات یہ کہ امریکہ ہو یا اس کا باپ ہو، ان سب سے اوپر بھی تو ایک طاقت ہے کہ نہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اسے انووک کیجئے، اس سے دعا کیجئے، اس کو پکاریے، اس کی مدد ختم تو نہیں ہوگی، اس کے فرشتے سب کے فنا تو نہیں ہو گئے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی کام کرنے کا ہے، مدد آئے گی۔ وقت تو ختم ہو گیا ہے، صرف چند باتیں اور عرض کر رہا ہوں، ایک یہ کہ کام کرنے کا کیا ہے، بارہا چونکہ بیان ہو چکا، آج یاد کرا رہا ہوں، پھر 3 باتیں، دعوت بدریہ قرآن، قرآن کے ذریعے دعوت، اسلام کی دعوت وہی ہے جو قرآن کے ذریعے ہو، اسی کے لیے یہ سارا سلسلہ، میرا تو جو کام شروع ہوا تھا سن 65 سے، لاہور سے شروع ہوا تھا، جب میں منتقل ہوا ہوں دوبارہ اپنے اس مشن کے لیے، لاہور میں سن 72 میں انجمن بنی تھی، یہاں اس انجمن کو 8 سال ہوئے ہیں، ابھی اکیڈمی صحیح انداز کے اندر یہاں شروع اب بھی نہیں ہو سکی، کچھ کورسز ہمارے پہلے بھی چلے ہیں، اب بھی چل رہا ہے، لیکن اس کام میں کل چونکہ اس انجمن کا 8واں سالانہ اجلاس تھا، میں نے بھی اس میں شرکت کی ہے، تو مجھے دکھ ہوا ہے یہ دیکھ کر کے، بڑی تشویش ہے کہ یہاں کے جو مالی معاملات ہیں وہ کوئی اطمینان بخش نہیں ہے، ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا صحیح معنی میں، یہ مسجد تو اوپر اب اللہ کرے کہ بن بھی جائے گی، بن ہی گئی ہے تقریباً، پھر یہ جو اصل جگہ ہے یہاں تو آپ کو ایک اکیڈمی، اس دعوت کو ایک بڑے مستحکم بنیاد پر نوجوانوں کو تیار کرنا کہ اس دعوت کو لے کر جو ہے اپنے معاشرے میں پھیل جائیں،
کیا ضرورت ہے کہ ڈاکٹر سمیع جو ہیں وہ چلے آ رہے ہوں فیصل آباد سے اور مجھے آنا پڑ رہا ہو یہاں لاہور سے؟ یہاں کے لوگ ہونے چاہیے جو اس کام کو لے کر کھڑے ہوں. یہاں سرمایہ کی کمی نہیں ہے، یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں ایم کیو ایم اگر اٹھتی ہے تو ایک دم جو ہے وہ سیلاب کی طریقے سے پھیل جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے، وہی روٹی کپڑا مکان. وہ مسائل چونکہ انہوں نے وہ اٹھائے ہیں، حقوق ہیں، ملازمتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ جس کی معروض جو ہے پہلے ہر شخص کے اندر موجود ہے پہلے سے. وہ رفتار تو کسی دینی کام کی، صحیح رخ پر ہونے والے دینی کام کی ہو سکتی نہیں. یہاں تو ذہن بنانا پڑے گا، یہاں شعور والی بات ہے، شعور اور ذہن اور فکر کے حوالے سے بات ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کیا جائے گا، ہوگا، نتائج نکلیں گے. دعوت بذریعہ قرآن، اس کے لیے ٹیلنٹ آگے بڑھے، نوجوان آگے آئیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس اعتبار سے بھی مجھے افسوس ہوا ہے کہ اس مرتبہ 42 سے وہ کورس شروع ہوا تھا اور اب شاید وہ 20 رہ گیا ہے. آدھی سے بھی زیادہ کی جو ہے کیجولٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کورس کو جاری نہیں رکھا، استقامت نہیں دکھا سکے. تو بہرحال میں نے اپنی تشویش اس وقت صرف یہ بیان کرنا تھا، دعوت بذریعہ قرآن. جو اس دعوت کو قبول کریں کانشسلی، شعوری طور پر، انہیں منظم کرو بذریعہ بیعت. کوئی فارمل انگریزی مغربی طرز کی جماعت نہیں، بیعت کی جماعت. قرآن، حدیث، سنت، سیرت، ہماری پوری تاریخ میں جماعت سازی کی ایک ہی بنیاد ہے اور وہ بیعت ہے. حضور نے بیعتیں لی، خلافت قائم ہوئی تو بیعت پر ہوئی. حضرت حسین میدان میں آئے تو بیعت کی بنیاد پر آئے. پھر صوفیاء نے کام کیا تو بیعت کی بنیاد پر کیا. پھر سید احمد بریلوی شہید، انہوں نے اگر جہاد شروع کیا تو بیعت کی بنیاد پہ کیا. ہمارا کام تو جو ہے جماعت سازی، جمع کرنا، لوگوں کو جمعیت بنانا، وہ بیعت کی بنیاد پر ہے. تیسرے، پاور پالیٹکس سے علیحدہ رہ کر، بالکل فرقے واریت سے علیحدہ رہ کر، بالکل نہیں عن المنکر، بدی کے خلاف. جب تک طاقت کافی نہیں، زبان سے صرف بدی کے خلاف جہاد کرو. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. قلم سے، زبان سے، زبان اور قلم ایک ہی شے. مظاہروں سے، پیسفل مظاہرہ، اور کچھ نہیں کرنا، کوئی ٹریفک نہیں روکنا، کچھ نہیں کرنا. کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے بندو سود حرام ہے، باز آؤ. اللہ کے بندو یہ بے پردگی، بے حجابی حرام ہے، اس کو چھوڑو. اس کے لیے جو بھی محنت ہو سکتی ہو، طاقت کافی ہو جائے پھر طاقت کے ساتھ بدی کا استحصال. اب نہیں ہونے دیں گے. گھیراؤ کیجئے، پکٹنگ کیجئے، کسی کو ماریے نہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیے. گولیاں چلاؤ لیکن ہو نظم کے ساتھ. جب حکم ہو تو اقدام ہو، جب کہا کہ جائے کہ رک جاؤ تو رک جائے. یہ نہیں جو کچھ ہوا مالاکنڈ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے. امیر تو صوفی محمد صاحب تھے، وہ کہتے ہیں وہ میرا کہنا نہیں مان رہا، میں کیا کروں؟ فائدہ کیا ہوا؟ یہ جماعت تو نہ ہوئی. بہرحال ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزرے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. طریقہ کار یہی ہے. میں کوئی نیا طریقہ کار آپ کو بتا نہیں سکتا. اس طریقہ کار کو میں نے مفصل بھی بیان کیا، تحریراً بھی بیان کیا، ویڈیو کیسٹس میں ہے، آڈیو کیسٹس میں ہے، انگریزی میں بھی اب میں اس کو ریکارڈ کرا چکا. خلافت کے موضوع پر، خلافت کیا ہے، کیسے وجود میں آ سکتی، کیسے قائم ہوگی. 20 گھنٹے کا پروگرام امریکہ میں ریکارڈ کرا کے آیا تھا پچھلے سال. یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو سمجھے اردو سمجھ میں نہیں آتی تو بھائی انگریزی سن لو، انگریزی کو سمجھو. یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں ہمت کریں گے، آپ کمر کسیں گے، ارادہ کریں گے، اپنا ارادہ اور مقصد زندگی بنا کر اس کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی ہمت دے. صرف 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو میرے گھٹنوں میں تکلیف بہت عرصے سے چل رہی تھی، کچھ بڑھ گئی تھی بہت شدید. ابھی میں نے ایک آپریشن کرایا ہے، اس وجہ سے میں ابھی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. شاید کچھ حضرات دیکھیں، اور میں چونکہ اسی لیے آج خطبہ بھی نہیں دے سکوں گا، مجھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے ابھی. بہرحال وہ تو جو بھی ہے، میں آپ حضرات سے بھی استدعا یہ کروں گا کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب تک بھی اس دنیا میں رکھے یہ ہاتھ پاؤں چلتے رکھے تاکہ کام کرتا رہوں. ورنہ یہ کہ آدمی کام نہ کر سکے تو پھر زندگی بے معنی ہو جائے گی.
چونکہ میری زندگی جو ہے گزری ہے ایسی انداز کے اندر، تو وہ زندگی جو ہے اس سے اللہ بچائے، اور اس کو چونکہ حضور بھی اس بڑھاپے سے تو پناہ مانگتے تھے، ارذل العمر سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے، جب تک رکھے ہاتھ پاؤں چلتا رکھے، کام کرنے کی توفیق دیے رکھے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب ہر مہینے یہاں فیصل آباد کی ہماری انجمن کے میرے وہ سب سے زیادہ ذہین ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 3 سال میرے پاس رہے لاہور میں، اپنا کلینک بند کر کے، ڈینٹل کلینک، حالانکہ آپ کو معلوم میڈیکل پریکٹس میں جہاں کسی جگہ پر آدمی نے سیٹ کر لیا ہو، پھر اس کو بند کرنا، اس میں وقفہ کرنا بہت بڑا ایک رسک ہوتا ہے۔ بند کر کے آ گیا اللہ کا بندہ، 3 سال رہا میرے پاس۔ میرا فکر، میری سوچ، پھر یہ کہ ذہین ہے تو اس فکر میں اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو نکھار اور عطا کر رہا ہے۔ انداز تعبیر جو ہے وہ خود اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو وہ یہاں آتے ہیں ہر مہینہ پہلا جمعہ جو ہوتا ہے، اور اس میں ایک خصوصی پروگرام ہوتا ہے، اور وہ ہے 9:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے وہ پروگرام، کہ یہ تنظیمی جو ہماری تنظیم جو قائم ہوئی ہے بیعت کی بنیاد پر، اس کے اصول کیا ہیں۔ وہ قرآن مجید کا درس جو ہے بیسیکلی وہ پھر تنظیمی جو امور ہیں اس کے ضمن میں قرآن مجید کے مختلف مقامات کا درس ہوتا ہے، کچھ اور پروگرام بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، تاکہ تنظیم کے بارے میں اور آپ قریب سے اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں غور کریں، سوال جواب بھی ہو، تاکہ پھر فیصلہ کرتا ہے آدمی، یا تو سمجھے کہ غلط شے ہے دفع کرو اس کو، اور یا یہ کہ نہیں ہے صحیح ہے تو اس کو قبول کرو، اختیار کرو۔ کانشیسلی علی وجہ البصیرت ادھر یا ادھر کا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ مطالعہ، کچھ قرب جو ہے، تو اس کے لیے میں کبھی یہ مسئلہ میرا ہوتا تھا، تقریباً ہر مہینے میں آیا کرتا تھا۔ اب صحت کا معاملہ بھی ہے، کچھ باہر کے اسفار کا معاملہ بھی ہے، کچھ اور مصروفیات بھی ہیں، تو اب یہ ہے کہ بہرحال ڈاکٹر سمیع جو ہے آ رہے ہیں یہاں، تو ہر مہینہ جو بھی انگریزی مہینہ کہلاتا ہے عرف عام میں، اس کا پہلا جمعہ، تو اگلا جمعہ چونکہ وہی آ رہا ہے اس کا دسمبر کا پہلا جمعہ، اگلے جمعے ڈاکٹر سمیع یہاں ہوں گے۔ تو جن حضرات کو بھی میری آج کی گفتگو سے خصوصی طور پر کوئی ایک پیدا ہوا ہو جذبہ، اس جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے، جیسے پودے کو پانی مسلسل دیتے رہیں گے تو پودا پروان چڑھے گا ورنہ سوکھ جائے گا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اس آرزو کو جوان رکھنا، اسے برقرار رکھنے کے لیے اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے، تو اس میں بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اب سنتیں پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر اذان ثانی اور خطبہ ہوگا، اور